الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقی السحرۃ سجدا، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی جب مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، اور جادوگروں نے اپنا کرتب دکھا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے وہ سب کچھ نگل لیا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر بہرحال اپنے فن کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جادو کی حیثیت صرف نظر بندی کی حد تک ہے، اس سے اوپر جادوگروں کو اختیار نہیں ہے۔ وہ نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ حقیقت میں سانپ بن جائے اور پھر سانپ سب چیزوں کو نگل جائے، یہ جادو کے ذریعے ممکن نہیں تھا۔ تو جادوگر سب سے زیادہ اپنے شعبے کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے جادو کا یہ حشر دیکھا اور معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کا دل روشن ہو گیا، اور وہ سجدے میں بے ساختہ گر گئے، گرا دیے گئے۔ اس واقعے سے، اس واقعے کو دیکھ کر وہ اتنے بے بس ہو گئے کہ وہ سجدے میں گرے بغیر رہ نہ سکے۔ اس طرح ان کا وہ اعتراف بھی ہے کہ یہ واقعی فن کا کامل انسان ہے، ان کو بھی وہ سجدہ کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام بالکل سچا پہنچا رہا ہے، اور اس نے جو ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، تو بالکل درست کہا ہے اس نے۔ وہ فوراً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑی شکست تھی، اور اس شکست سے سب لوگوں کی موجودگی میں، اب اس موجودگی میں سب جادوگر سجدے میں گر کر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو فرعون کی اس سے بڑی سبکی اور کیا ہوگی؟ درباریوں کے لیے اس سے بڑی اور پریشانی کیا ہوگی؟ مگر فرعون بھی بڑا چال باز تھا، سیاستدان تھا، اس نے فوراً ایک ایسی بات کہی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ دیکھو تم میری فوج کے بندے ہو، تم میرے کارندے ہو، تم مجھ سے پوچھے بغیر کوئی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے جو یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، تو تم نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں، مجھ سے تو اجازت ہی نہیں لی۔ تو لگتا یہ ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور سازش کیا ہو رہی ہے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، وہ بڑا، عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ دیکھیے بات سب کے سامنے واضح تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے، مدین سے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے یہ معجزہ دے دیا، کسی جادوگر سے ملاقات نہیں ہوئی، جادوگروں کو خود فرعون نے ڈھونڈا ہے، اپنی ٹیم میدان میں اتارنے سے پہلے بہترین لوگوں کا اس نے سلیکشن کیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے رابطہ ہو، اور جادوگر جو ہے وہ ایک سازش کے تحت سامنے آئے، لیکن بہرحال اس کے اقتدار کو چیلنج تھا، اس کی شکست فاش سب لوگوں کے سامنے تھی، تو اس پر وہ فوراً کہنے لگا کہ یہ تمہارا بڑا تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، اور تم ایک سازش کے تحت تم ہماری حکومت کو گرانے کے لیے تم نے یہ سارا پلان کیا ہے۔ تمہارا یہ پلان تھا
کہ ایسے مقابلہ کریں گے اور ایسے یہ شکست کھا جائیں گے اور ہم پھر سجدے میں گر کر ایمان لے آئیں گے، یہ ساری ایک سازش کی کڑیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ پھر اس نے کہا کہ چونکہ تم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تم نے میری خدائی کا انکار کر دیا اور میری سلطنت کے پیچھے پڑ گئے، تم چاہتے یہ ہو کہ میری سلطنت سے مجھے بے دخل کر کے تم خود قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حکومت باغیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں میں کاٹ کر، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں کے ساتھ پھانسی دے دوں گا، تمہارا یہ حشر کروں گا، اور جب تم میری سزا دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تم میری سزا کو معمولی سزا مت سمجھو، تم نے سازش کی ہے، تم نے حکومت کی بغاوت کی ہے، تم نے میری خدائی کا انکار کیا ہے، اب میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے دائیں طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کی ٹانگ کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ کر پھانسی دے دوں گا، پھر تمہیں میری سزا کا احساس ہوگا۔ اس پر دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ، قالو، وہ کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ گئیں، بہت بڑا معجزہ آ گیا، اتنی بڑی چیز آ گئی کہ انہوں نے ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، اس سے واضح دلیل اور تو کوئی نہیں ہو سکتی، اس بینات کے آ جانے کے بعد پھر ہم اب تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تیری بات نہیں مان سکتے، تجھ سے پوچھ کر قدم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے پاس تو ایسی دلیل آ گئی اللہ کی طرف سے کہ ہم تو مجبور ہیں اس دلیل پر چلنے کے، اس کا اقرار کرنے کے، اور ہم تجھے بالکل کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ والذی فطرنا، وہ دلیل اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی طرف سے دلیل آئی ہے، اس کا احسان ہے، اس نے زندگی دی ہے، ہمیں ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، ہمیں یہ دل اور پھیپھڑے دیے ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، جب اس نے پیدا کیا تو اور اس کی طرف سے وہ دلیل آ گئی تو ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر گزر جو تو چاہتا ہے، ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو چاہتا ہے ہمیں پھانسی دینا پھانسی دے دے، ہمیں تو اپنی آخرت عزیز ہے، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے۔ دیکھیے کتنی تبدیلی آئی ہے، یہی جادوگر ہیں، مقابلے سے پہلے فرعون سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا کچھ انعام ملے گا، کیسے اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، چاپلوسی کر کے وہ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ ایمان لے آئے، جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد کتنے دلیر ہیں، کہتے ہیں کر گزر جو تو کر سکتا ہے، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، اور ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے، اب ہم اللہ کے حوالے ہیں۔ اور پھر فرمایا، کہنے لگے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کی زندگی تک کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تیرا اختیار جتنا بھی ہے ہمارے اوپر، ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا، ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے گا، صرف دنیا کی زندگی تک تو کچھ کر سکتا ہے، اس کے بعد کی زندگی تو تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے چکے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ بہت بڑی دولت ہے ایمان، سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اگر آدمی سمجھے
اور ایمان کی تفصیلات کو جانے تو اس کو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی دولت ہے کہ وقت کا فرعون موجود ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن جب ایمان دل میں داخل ہو گیا تو اس کی بالکل فکر نہیں، اور صاف کہہ دیا کہ ہم تو اب ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ہم سے جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں اور ہم نے جو موسیٰ اور ہارون کا جو مقابلہ کیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خطا تھی۔ ہمیں پہلے ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ اس کی عصا جو سانپ بن رہی ہے وہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم سے خطا ہوئی، ہم اس ایمان کے بدلے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے ایمان، اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایمان کی برکت سے۔ اس ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے اور آدمی کے پچھلی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے آدمی ایمان کی فکر کرے اور ان چیزوں کو پہچانے، ان کو یاد کرے جو ایمان کے الٹ ہیں، ایمان کے منافی ہیں، جو اسلام کے منافی ہیں، جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان اور اسلام ختم ہوتا ہے۔ ان باتوں کو بھی سیکھے اور ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے، تاکہ جب اللہ کے حضور حاضری ہو تو اس ایمان کی برکت سے اس کی خطاؤں کی معافی ہو جائے۔ پھر وہ کہنے لگے وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور جو تو نے ہمیں جادو کی وجہ سے مجبور کیا جادو پر کہ ہم مقابلے پر آئیں اور جادو کریں، تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر پہلے سے کچھ ان کے دل میں شک تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، لیکن فرعون نے ان کو مجبور کیا اور کہا تو مقابلہ کرو۔ مقابلے کے لیے انہیں لالچ دیا کہ تمہارے لیے بڑے انعامات بھی ہوں گے، اور اس کے باوجود جب وہ نبی کا واز سنتے ہیں پھر ان کے اندر خسر پسر ہوتی ہے۔ پھر فرعون ان کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کے لیے جو بہترین تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اٹھو اور مقابلہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کی بھی اور ان خطاؤں کی جن کے لیے تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ واللہ خیر وابقی، اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا اینا اشد عذابا وابقی، کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے جواب میں کیا خوبصورت بات کرتے ہیں ایمان والے۔ ابھی ایمان میں داخل ہوئے ہیں لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں واللہ خیر وابقی، اپنی سزا سے نہ ڈرا، اللہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، بے شک جو بھی تمہارے رب کے حضور مجرم بن کر حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ نہ یہ ہے کہ جل کر راکھ ہو جائے اور موت آ جائے اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور زندہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ زندگی جو عیش کی زندگی ہے کبھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، جس شخص نے بھی اس کو اپنا اصل مسئلہ بنا لیا اور اس کے بارے میں وہ فکر مند ہو گیا اور اس کے لیے کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، وہاں تو نہ زندگی ہے نہ موت ہے، بہت بری حالت ہوگی، وہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ آج ہم دنیا میں غرق ہو کر دنیا کی ڈگریوں کو اور دنیا کے عہدوں کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حقیقی کامیابی اس جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، جس میں نہ زندگی ہوگی، نہ وہ مرے گا اور نہ اس کے وہ زندہ رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن بن کر آئے گا، ایمان کی حالت میں آئے گا، اللہ پر اس کا ایمان درست ہوگا، رسولوں پر ایمان درست ہوگا، آخرت پر ایمان درست ہوگا،
فرشتوں پر، کتابوں پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان درست ہوگا، جو ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور آئے گا۔ قد عمل الصالحات، اور پھر ایمان کے ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، معبود مانتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کر کے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کروں۔ تو ایمان کے بعد اس نے عمل صالح کیے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے بلند درجے ہوں گے۔ بلند درجے ان کا اعلیٰ مقام ہوگا، اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنات عدن، جنت میں ہوں گے جو ہمیشہ کی جنت ہے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ یعنی ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ کبھی ان کا دل نہیں بھرے گا کہ بہت ہوگی جگہ دیکھ دیکھ کر اب کوئی اور جگہ دیکھنی چاہیے۔ اللہ نے وہاں ایسے نظارے رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی کان نے نہیں سنے، کسی دل نے نہیں سوچے۔ آدمی یہاں سیروں پر جاتا ہے، سیف الملوک جھیل دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر جگہ اور کیا ہوگی۔ کشمیر کے پرفضا مقام دیکھتا ہے، اس کے اندر ایسا غرق ہوتا ہے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ جب وہ ہفتے کے بعد اس کا ٹور ختم ہوتا ہے، مرجھائے ہوئے دل سے نکلتا ہے۔ وہ جنت آج جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا۔ اس جنت میں ان کے لیے اونچے درجات ہوں گے، اور ان اونچے درجات کے لیے محنت ہے۔ دیکھیے، اس جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور اتنا عمل جو ایمان کا ثبوت ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں جو درجات ہیں اس کے لیے محنت۔ جیسے صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا آج قرآن کی آیات کی تلاوت کر اور اتنے درجے طے کر جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے۔ وہ ان جنت کے درجوں پر چلتا چلا جائے گا۔ یہ آدمی کو جوش دلاتی ہیں کہ وہ روز ایک آیت یاد کرے، جنت کا ایک درجہ تو اس کا بلند ہوگا۔ وہ روز کوشش کرتا ہے، یہ اس بلند درجوں کے لیے محنت ہے۔ جس کو اللہ نے پیسے دیے وہ خیرات کرتا ہے بلند درجوں کے لیے، اور جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا لیکن اس کو زبان دی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے وہ اتنا ہی درجہ پا جاتا ہے جو درجے خیرات کرنے والے پاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اونچے درجات کے لیے محنتیں ہیں۔ کچھ اعمال تو ایسی ہیں جو ایمان کے لیے لازم ہیں، اور ان اعمال کی موجودگی میں آدمی کا ایمان نہیں رہتا۔ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق اکبر کی موجودگی میں ایمان زیرو ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ایمان کو ختم کرتی ہیں اس کے بعد وہ مومن نہیں رہتا، اس کا کلمہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص ایمان لے آیا اور وہ اعمال سے بچ گیا جو ایمان اور اسلام کے منافی ہیں، تو اس کے بعد پھر درجات کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت کرنا، اور پھر ہمیشہ کے درجات جنت میں اونچے درجات میں چلے جانا۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، جس شخص کو جہنم کے عذاب سے ڈر لگ گیا اور جنت میں داخلے کی تڑپ پیدا ہو گئی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو تزکیہ بہت اہم چیز ہے، اور تزکیے کے لیے محنت کرنا کہ ہمارا دل اللہ کی بندگی کے لیے تڑپے۔ ہم بیوی بچوں پر خرچ کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا دل ایسا صاف ہو جائے، ایسا پاک ہو جائے کہ ہم
ہر اس بندگی کی طرف لپکیں جس بندگی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں پھر والدین کی خدمت بھی بندگی نظر آئے گی، اولاد کی تربیت بھی بندگی نظر آئے گی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی بندگی نظر آئے گی۔ بلکہ ہم اگر کفار کے مقابلے میں اپنی قوت کو مضبوط کرتے ہیں تو سائنس کے اندر ترقی بھی بندگی نظر آئے گی۔ ہم اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فنون کے ماہر بنتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی اسلام کی بہتری کے لیے، اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوگا، یقیناً اس کے اندر بھی ہمیں بندگی نظر آئے گی۔ اور جب یہ ساری چیزیں بندگی بن جائیں گی تو انسان کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ پاک دل والا ہوگا۔ یہ بدلہ اس کا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچنے والے اور جنت الفردوس میں جانے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔